السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر ان چیف عمار مسعود صاحب. اور ہمارے پچھلے ہفتے میں عمار مسعود صاحب نے کچھ سوالات شیئر کیے تھے جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے تھے. وی نیوز میں ہم آپ کے سوالات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس حوالے سے کچھ مزید سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو آج ہم عمار مسعود صاحب سے پوچھیں گے آپ کے سوالات جو کہ کامن طور پہ پوچھے جاتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے سٹارٹ ایسے کیا، اس سے لگتا یہ ہے خدا نہ خواستہ ہم بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے والے ہیں. میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں. آپ نے بالکل سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے. اور سوال جو سب سے بڑا آ رہا ہے اس کا تھوڑا سا گھبرانے سے تعلق ہے کہ کل زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی بھی آئی ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی میری تو بس ہو گئی ہے. عمران خان صاحب اداروں کے نام لے کر ان کو بدنام کر رہے ہیں، اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. تو اس سے پہلے ہم نے گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی کچھ نام لیے ہیں. کیا اس سے کیسے مختلف ہے جو خان صاحب نے کہا ہے، اور کیوں ایک دم کیا ہوا ہے کل؟ پتہ تو آپ کو بھی سب کچھ ہے، لیکن آپ ظاہر ہے یہ اس طرح کے سوالات میرے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں نام لیے تھے وہ بات کر رہے تھے آئین کی حرمت کی اور ووٹ کو عزت دینے کی، جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج دوبارہ میری نیپیاں کیوں نہیں چینج کر رہی اور مجھے اس طرح گود میں کیوں نہیں لے رہی جس طرح ماضی میں لیا ہوا تھا. تو وہ بنیادی فرق ہے. عمران خان صاحب ادارے کو ہیوملیٹ بھی کر رہے ہیں، انسلٹ بھی کر رہے ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کا کیا کردار تھا عمران خان کے دور حکومت میں. اب تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس سب کے باوجود عمران خان صاحب بڑے مزے سے جنرل باجوہ پہ بھی بہتان لگاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ سارے کام وہ کر رہے تھے، پھر ان کی ویڈیو آ جاتی ہے کہ سارے کام تو میں کر رہا تھا. کبھی کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کرنا ISI کی بہت اچھی بات ہے. کبھی کہتے ہیں یہ آڈیو لیکس کہاں سے آ رہی ہیں، یہ ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ کنفیوز سٹیٹ ہے. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے کہ جب نواز شریف نے نام لیا تھا تو آئین کی حرمت کے لیے لیا تھا، اور میرے خیال میں ادارے بھی اس کو کوئی زیادہ مائنڈ نہیں کرتے. یا کرتے ہوں گے پتہ نہیں، ہمیں ابھی تک بتایا نہیں انہوں نے. آئین کی حرمت کے لیے دیکھیں، واقعی نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے نام لیا ایک سرونگ آرمی چیف کا، لیکن ان کی دفعہ آپ بڑی نرمی دکھا رہے ہیں کہ وہ آئین کی حرمت تھی، اور خان صاحب کی دفعہ آئین کی حرمت نہیں. خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں یا خان صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کے لیے نام لے رہے ہیں، پہلی دفعہ سول بالادستی کی ہم بات کر رہے ہیں. تو آرگومنٹ تو ان کا بھی یہی ہے. نہیں دیکھیں نا، سول بالادستی، آئین کی حرمت اور ڈیموکریسی، یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کچھ زیادہ چلنے والے لفظ نہیں ہیں. یہ بالکل کانفلکٹنگ قسم کے نظریات ہیں. عمران خان اور سول بالادستی، یہ عجیب سی بات ہے. بات بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں کیا جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ یہ آپ کا لایا ہوا تحفہ ہے، آپ ہی اسے سنبھالیں. جنرل باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. اور عمران خان صاحب نے چونکہ وہ اس کے بعد میرے خیال میں PMLN کو بہت زیادہ پش ملا تھا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس بڑا پاپولر ہوتا ہے، عمران خان ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آن دا فیس آف اٹ. اصل میں وہ ہے نہیں. ابھی بھی جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مذاکرات کیسے کر رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں میں نے تو نہیں توڑی، یہ تو جنرل باجوہ نے مجھ سے توڑوائی ہیں. تو ان کا سٹانس بالکل مختلف ہے. کبھی اور آئین کی حرمت کی بات ہوتی تو جس دن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی اس دن ہمیں پتہ چل گیا آئین کی حرمت. وہ بیٹھے بیٹھے اسمبلی میں لوگ جو ہیں وہ کھجور سے چھوارا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تحریک عدم اعتماد نہیں کروائی اس پہ ووٹنگ. الٹیمیٹلی ایک غیر آئینی اقدام کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب خان صاحب کوئی مایوس ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ادارے نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا. اب ان کا فوکس ہے عدالتوں کی طرف کہ ایکچولی یہ 8 ججز ہیں جو جمہوریت کو بچا سکتے ہیں. کل کو اس میں سے 2-3 اور نکل گئے تو پھر انہوں نے کہنا نہیں، اصل میں یہ 4.5 ججز ہیں جو جمہوریت کو بچا. اچھا، اسی آپ کی بات سے نا ایک اور سوال نکلتا ہے جو کہ عوام کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے
کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کاپی کر رہے ہیں عمران خان صاحب, تو نواز شریف صاحب تو جیل بھی گئے تھے, نواز شریف صاحب کو تا حیات نااہلی بھی سہنی پڑی تھی اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کے موقف رکھنے پہ. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار مل سکتا ہے ان حالات میں جب کہ وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آ گئے ہیں سامنے؟ دیکھیے میرے خیال میں نا ہمیں یہ سوال کا جواب محتاط طریقے سے پاکستان کی ہسٹری کو سمجھتے ہوئے دینا چاہیے. ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے, یہ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک تجربہ کیا عمران خان کی صورت میں, اور ایک ایسا تجربہ کیا کہ جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. آپ خود سوچ لیجئے, جب نواز شریف صاحب کا دور تھا 2016 میں, اس وقت فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف کتنی بات ہوتی تھی, اور آج کے دور میں وہ بات کتنی عام ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب میٹھا میٹھا تو کھانا چاہتے ہیں, لیکن جو کڑوا کڑوا ہوا ہے اس پہ نہیں آتے. کڑوا کڑوا آپ نے خود بتا دیا کہ نواز شریف صاحب کی تا حیات نااہلی بھی ہوئی, انہیں جیل میں بھی رہنا پڑا, ان کے بچوں کو بھی قید میں رکھا, ساری پارٹی کے لوگ قید میں رکھے. یہ مجھے اور یہ پالیسی کہاں سے آ رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یہ بھی شہید بننا چاہ رہے ہیں. مثلاً شہباز گل 7 دن قید رہے, اور وہ بڑی اچھی سٹوری کی تھی ہمارے آفس سے بلال نے. اس نے کہا کہ بھائی 9 سال 4 ماہ ٹوٹل قید بنتی ہے اپوزیشن کی عمران خان کے دور میں. ابھی جتنے لوگ قید ہوئے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جو دن نکالے جائیں تو وہ 4 ماہ بنتے ہیں. تو عمران خان ان بیسس کے اوپر اپنے آپ کو جمہوریت پسند ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, اور یہ جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے. اچھا, گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ بجٹ دے کے پھر الیکشن کی طرف جایا جائے, تو آپ کے خیال میں بجٹ میں گورنمنٹ کوئی ریلیف دے پائے گی؟ اچھا, بجٹ دینا اور گورنمنٹ کیا چاہ رہی, گورنمنٹ کا بس چلے وہ تو ساری عمر حکومت کریں, اور لیکن گورنمنٹ نے لوگوں کو مایوس بھی کیا ہے. مایوس اس لیے کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے تھے آستینیں چڑھاتے ہوئے کہ میں بالکل سیٹ کر دوں گا, IMF کو مرغا بنا دوں گا اور ان کو ایسی چپتیں ماروں گا. وہ الٹا ہی ہو گیا. وہ IMF سے معاہدہ $1 ارب نہیں مل رہا ہے ان سے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. عام آدمی کوئی حکومت کے حق میں اچھی باتیں نہیں کر رہا. جنہیں عمران خان مہنگائی کی وجہ سے برا لگ رہا تھا, اب انہیں عمران خان اچھا لگنے لگ گیا ہے کیونکہ یہ مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اس میں غلطی کہاں ہے, یہ بات سمجھیے. غلطی یہاں پر ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اکانومیز جو ہے نا 6-8 مہینے میں ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے. اٹ ٹیکس ڈیکیڈس, کم از کم 5-7 سال کا آپ کے پاس پلان ہو. ہمارے ہاں عمران خان صاحب کر کیا رہے ہیں کہ جس وقت پاکستان کی ذرا سی بہتری ہونی لگے, ابھی چائنیز وزیر خارجہ آئے یا کچھ پاکستان کے کچھ معاملات دنیا سے بہتر ہونے لگے, عمران خان لاؤ لشکر لے کر پہنچ جاتے ہیں, اور ہر دفعہ جو ہے ملک میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر دیتے ہیں. حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ بجٹ کے بعد الیکشن کروانا ہے تو میرے خیال میں ان کا مقصد سپٹمبر اکتوبر ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بجٹ کے بعد بجٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, سپٹمبر امپورٹنٹ ہے. سپٹمبر میں کچھ ایسے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے کہ اس کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے. حکومت کم از کم یہی سمجھ رہی ہے. اچھا, حکومت کی تو ظاہر ہے یہی بات ہے. آپ کے خیال میں واقعی سپٹمبر کے بعد کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جس سے حکومت کے حق میں سازگار فضا پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپٹمبر کے بعد پاکستان میں اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی, اکانومی کے اشاریے آسمان کی طرف پرواز شروع کر دیں گے, پیٹرول مفت ملنا شروع ہو جائے گا, ڈالر جو ہے سڑکوں پہ پڑے ہوئے لوگوں کو ملیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ یہ بہت ٹائم لگتا ہے اکانومیز کو ٹھیک کرنے میں, لیکن کم از کم انہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی مل جائے گی. اور اس میں 2 ڈیسیجن بہت اہم ہے. ایک تو صدر مملکت کا ڈیسیجن ہونا ہے, ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. دوسرا قاضی فائز عیسیٰ نے آنا ہے. تو پھر یہ جو ججز والی کہانی آج چل رہی ہے, عمران خان کیوں نہیں گرفتار ہوتے؟ اس وجہ سے نہیں گرفتار ہوتے کہ انہیں پتہ ہے جیسے ہی انہیں گرفتار کیا گیا 8 ججز نے بیٹھنا ہے, انہوں نے ضمانت دے دینی ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لائٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل؟
اگر آپ اس سے یہ مراد لے رہے ہیں تو یہ آپ کی ذات پر منحصر ہے. بیسیکلی ٹائم گین ہو. یہ مذاکرات والا بھی دیکھ لیجئے نا, یہ ڈرامہ ہی ہو رہا ہے. نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا. نہیں, ڈرامہ. حکومت بھی مخالف کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی مخالفت کر رہی ہے, اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے. وہ ٹائم گین کر رہے ہیں, وہ ایکسٹینڈ کریں گے. رانا ثناءاللہ نے کسی شو میں بات کی تھی کہ عدالت کے کہنے پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور عدالت کہتی ہے 1 بجے سماعت ہوئی ہے, 4 بجے تک مذاکرات میں کوئی سلوشن نکال لے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا اتنی جلدی تو بچوں کے لڑائی جھگڑے کا فیصلہ نہیں ہوتا, آپ چاہ رہے ہیں سیاسی جماعتیں مذاکرات کر لیں. تو یہ ٹائم گین اسٹریٹجی ہے. انہوں نے سپٹمبر تک کا وقت گزارنا ہے, اس سے پہلے مجھے کسی صورت میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس لیے کہ ایک پیج پہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, حکومت پاکستان بھی ہے, پاکستان کی عمران خان کے علاوہ ساری سیاسی جماعتیں. اگر وہ نہیں مان رہی تو پھر الیکشن نہیں ہو رہے بھائی. اچھا, آپ نے دیکھا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اور حکومت نے کافی دنوں سے نہ مذاکرات پوری طرح کیے ہیں اور نہ ہی سپریم کورٹ کا کوئی جواب بھی دیے. آپ کے خیال میں حکومت سپریم کورٹ کے خلاف جیت رہی ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں جو بیانیہ بنا لیا نا, وہ بھی ایک طرح کی جیت ہے. 5-7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا کوئی کیس آتا ہے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اپوزیشن کا, اس زمانے کی اپوزیشن کا یا موجودہ حکومت کا کیس آتا ہے, فٹافٹ پیشیاں, جیلیں, یہ سب کچھ, اور نیب بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ کب تک سیاسی جماعتیں برداشت کریں؟ انہوں نے بہت برداشت کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم پارلیمان کے رول کو عدالتی اصلاحات کے لیے لے کے آئے, یہ لیٹ لے کے آئے. انہیں پہلے لے کے آنا چاہیے تھا, تاکہ وہ مسائل عوام کے نمائندوں کی جو تکریم کروانی ہے وہ سپریم کورٹ پارلیمان پہلے کرواتا. ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا کہ چند ججز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عمران خان کے حق میں فیصلے دیتے, باقی کو عتاب کا نشانہ بناتا رہتے. دیوار سے لگایا گیا ہے, اس کی بنا پر پارلیمان نے ری ایکٹ شروع کیا ہے. جو اہم ڈبیٹ ہے کہ پارلیمان زیادہ سپریم ہے یا سپریم کورٹ زیادہ سپریم ہے, تو اس کا جواب تمام جمہوریت پسندوں کو پتہ ہے کہ اصل اہمیت پارلیمان کی ہے. اور آئین کی پریمبل میں بھی شاید لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان ہی سپریم ہے, عوام کی حکومت ہوگی تھرو پارلیمان. تو میرا خیال ہے کافی جوابات آ گئے ہیں ناظرین, اور اس کے بعد بھی آپ ہمیں سوالات بھیجتے رہیں. اگلے ہفتے ہم آپ کو مزید سوالات کے جوابات بھی بتائیں گے, اور مزید کچھ جو ایشوز چل رہے ہیں سیاسی, اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. بہت شکریہ عمار صاحب. تھینک یو.